بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کے درس میں ہم سورہ ذاریات سے لے کر سورۃ الحدید تک یہ 7 صورتیں ہیں، ان کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ سورہ ذاریات سے لے کر سورۃ الواقعہ یہ 6 صورتیں ہیں۔ سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ، یہ 6 صورتیں ہیں۔ یہ 6 کی 6 صورتیں مکی ہیں اور ان کا بنیادی موضوع اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، خصوصاً آخرت، جنت جہنم کی حالات اور پچھلی قوموں کا عبرتناک انجام، یہ اس کا خصوصی موضوع ہے۔ اور یہ جو ان صورتوں کا یہ جو موضوع ہے، یہ اس کا قرآن کریم کی بقیہ صورتوں سے اس کا امتیازی وصف یہ ہے ان صورتوں کا کہ یہ انتہائی فصیح و بلیغ اور انتہائی مؤثر انداز میں یہ موضوعات بیان ہوئے ہیں، اور ان صورتوں کا اور ان کی آیات کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں، یا کوئی بھی مترجم اس کا جب ترجمہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک معنی تو ادا کر رہا ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ تاثیر جو اس فصیح و بلیغ الفاظ، جو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں انتہائی فصیح و بلیغ، اس میں جو تاثیر ہے وہ ترجمے میں منتقل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس ترجمے کے ذریعے سے اس کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جو تاثیر ہے، جو ان آیات اور ان صورتوں کے الفاظ میں جو نہایت و فصاحت و بلاغت لیے ہوئے الفاظ ہیں، اس کی صحیح ترجمہ اور اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سورہ ذاریات سے لے کر سورۃ الواقعہ تک کی جو 6 صورتیں ہیں، اس کا ایک بنیادی تعارف اور خاکہ تو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ اب ہر صورت کا الگ الگ ہم تعارف پیش کرتے ہیں۔ سورہ ذاریات میں قدرت کے نہایت اہم رموز بیان ہوئے ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں۔ والذاریات ذروا، گرد اڑا کر بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر بادل لے کر آنے والی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ آسانی سے رواں دواں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ بارش برسانے والی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر آگے جا کے سورت کے بیچ میں طوفانی اور عذاب والی ہواؤں کا بھی ذکر اس میں آیا ہے۔ پھر والسماء ذات الحبک سے خلا کا ایک خاکہ اور اس کی ایک تصویر بتائی گئی ہے کہ آسمان اور خلا کی شکل ایک جال کی طرح ہے۔ حبک کہتے ہیں جال کو۔ جدید سائنس اس کا اعتراف کرتی ہے۔ جدید سائنس میں سائنسدانوں نے جب ایک بہت بڑے سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے خلا کا کہ جب اس کا معائنہ کیا، اس کی تصویر کھینچی خلا کے تمام سیارے ستارے کہکشاؤں کی، تو وہ تصویر ایک جال نما تھی۔ اس سے قرآن کریم کی حقانیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آخری رکوع میں ایک اور سائنسی انکشاف کیا گیا ہے کہ آسمان کو بنانے کے بعد ہم اسے مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس کی جو تشریح کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وإنا لموسعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلسل اس کو پھیلاوا دے رہے ہیں، مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ آئنسٹائن کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہ خلا مسلسل پھیل رہا ہے اور یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حقیقت، ایک اور انکشاف جو اس صورت میں ہوا ہے کہ ہر چیز میں نر و مادہ کا وجود ہے۔ سائنس اس کو بھی تسلیم کر چکی ہے اور پہلے صورتوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اور ایک اور اہم بات اس صورت میں فرمائی گئی ہے کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انگنت نشانیاں ہیں۔ تو یہ تو آسمان زمین میں نشانیاں ہیں ہی، خود انسان کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، خود انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انگنت نشانیاں ہیں، اور بالکل اسی ترتیب سے ہے جیسے آسمان زمین میں۔ اگر کسی کو آسمان زمین کا یہ نظام سمجھنا ہو تو وہ انسان کے نظام کو اچھی طریقے سے سمجھ لے تو وہ آسمان اور زمین کے نظام کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی دنیا کہا جاتا ہے۔ سورہ ذاریات میں جنتیوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہے کہ جنتیوں کی صفات یہ ہے کہ وہ راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور رات بھر عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کو اپنے عبادت پہ گھمنڈ نہیں ہوتا، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے اس عبادت پہ استغفار کرتے ہیں کہ ہم سے تو عبادت صحیح ادا ہو ہی نہیں پائی، اور ان کے پاس جو مال اللہ نے دیا ہوتا ہے اس مال میں محتاجوں کا حق سمجھتے ہیں، اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ محتاجوں کو دیں، اور محتاجوں کو اللہ کی راہ میں وہ دیتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور اہم آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ الی اللہ خوب شوق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کا ذکر، نماز، اللہ کی طرف توجہ، اس میں انسان کو دوڑ لگانی چاہیے، اس میں بہت تیزی دکھانی چاہیے، بہت شوق ہونا چاہیے اس میں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کرتا رہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتا رہے، دعوت و تبلیغ کرتا رہے، اور نصیحت لازماً فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، اور جس کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے اس کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اور اس میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی تخلیق کا مقصد بندگی ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل تابع کر دیں اور مکمل اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے دکھائیں۔ دوسری سورت سورہ طور ہے۔ سورہ طور مکی سورت ہے، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے۔ 39 آیات، 2 رکوع ہیں، اور اس کا نام، اس کی پہلی آیت طور سے ماخوذ ہے۔ اور اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھائی گئی ہیں، کوہ طور کی، اعمال نامے کی، بیت المعمور کی جو آسمانوں میں ہے، اور آسمان کی، اور بھرے ہوئے سمندر کی۔ ان 5 چیزوں کی قسمیں کھا کر اور ان کو گواہ بنا کر فرمایا گیا ہے کہ آخرت ضرور آ کر رہے گی، اور پھر اس کے بعد قیامت کی کچھ ہولناکیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر ایک اہم حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ کل امرئ بما کسب رہین، کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیتیں انسان کے پاس ایک ادھار اور قرض کے طور پر، اور اس قرض کے بدلے انسان کی جان رہن یعنی گروی رکھی ہوئی ہے۔ اگر انسان نے اپنی ان صلاحیتوں کا جو اللہ نے اس کو دی ہیں، اگر اس کا درست استعمال کیا، اور درست استعمال کرنے کا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ تو جب ایک انسان ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی یہ صلاحیتیں دی ہیں، قرض کے طور پر ادھار دی ہیں، گویا کہ وہ اپنے اس قرض کو چکا دیتا ہے، اور اپنی جان کو رہن سے وہ آزاد کرا لے گا۔ اور مطلب یہ ہے کہ آزاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو چھڑا کر، رہن سے آزاد کرا کے جنت میں اپنی جان کو لے جا سکے گا، اور جنت کے مزے اس کو ملیں گے۔ لیکن اگر وہ ایمان نہیں لایا، عمل صالح اور ایمان نہیں کیا اس نے، تو وہ اپنے جان کو چھڑا نہ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اس قرض کے بدلے میں اپنی اس جو جان ہے رہن رکھی ہوئی اس کو چھڑا نہیں سکے گا، چنانچہ وہ جہنم میں جائے گا، اور وہاں پہ کسی کی بھی اس کو کسی بڑی شخصیت کی اولاد ہو، یا وہ جس کا جو بھی مرتبہ ہو، کوئی بھی اس کا منصب، کوئی عہدہ اس کو کام نہیں آئے گا، اور وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ وہ تو اس کے اندر ایمان ہی نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ تو ایک کافر کو کسی طرح کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی اعلیٰ شرافت، کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس صورت میں جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت میں توحید پرستوں کو حور و غلمان ملیں گے، لذیذ پھل ملیں گے، گوشت ملے گا، اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں عذاب جہنم سے بچایا۔ اور پھر اس کے بعد آخری آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، آپ کو کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور سورت کے اختتام پر مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے، الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور ان لوگوں کی، ان مشرکوں کی، ان احمقوں کی مذمت کی گئی ہے جو ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں۔ حدیث مبارکہ میں مجلس سے اٹھنے کی دعا منقول ہے کہ یہ پڑھا جائے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ احکام بھی اس صورت میں ہیں۔ آیت نمبر 21 سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی اور مذہبی شرافت انسان کو آخرت میں کام آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن اور
مومن ہو اور عمل صالح اس نے کیا ہو، اگرچہ اس کا عمل صالح اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں کم درجے کا ہو، لیکن اگر وہ خود مومن ہوگا اور عمل صالح اس نے کیا ہوگا تو وہ اپنے جو قدیم آباء و اجداد ہیں جو کہ مذہبی شرافت کے لحاظ سے بڑے اونچے درجے کے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو جنت میں ملا دیں گے۔ اور آیت نمبر 23 سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں آپس میں جنتی آپس میں ہنسی مذاق کے طور پر چھینا چپٹی کریں گے، جام چھینیں گے ایک دوسرے سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوستوں میں جو بے تکلفی ہوتی ہے اور بے تکلفی کی وجہ سے وہ ہنسی مذاق ہوتا ہے، چھینا چپٹی ہوتی ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بے تکلفی ہو آپس میں تو خود بخود وہ اگلا دوست راضی ہوتا ہے اپنی چیز کے استعمال پر، تو لہذا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بندہ راضی ہے اپنی چیز کے استعمال کرنے پر، تو اس کی چیز اس کے پوچھے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا دل پہلے سے اس پر راضی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ تکلفی نہ ہو، جہاں پہ رضامندی نہ ہو، تو پھر وہاں پوچھنا ضروری ہوگا۔ تیسری صورت سورہ نجم ہے، اور یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع 62 آیات ہیں، اور نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت کی پہلی ہی آیت میں ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نجم ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ نجم یہ پہلی وہ صورت ہے جو آپ نے علی الاعلان سب کے سامنے ایک ایسے مجمع میں پڑھ کے سنائی جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، اور یہ پہلی وہ صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدے کی آیت پڑھی ہے مجمع کے سامنے، تو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی، لیکن ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، بے اختیار سجدہ کیا، اس لیے کہ اس صورت کے مضامین انتہائی مؤثر ہیں اور انتہائی فصاحت و بلاغت لیے ہوئے ہیں، تو وہ بے ساختہ وہ بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس صورت کا اصل موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ کسی شک و شبہ کے بغیر اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور جبرائیل امین اس کو لے کر آتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو جو ہر نبی کے پاس وحی لے کر آیا ہے اس کو 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور ان میں سے ایک اس وقت دیکھا تھا جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، سدرۃ المنتہا کے پاس آپ دیکھا تھا۔ اور اس صورت میں رسالت کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور ان کے بعض بیہودہ دعووں کی تردید بھی ہے، اور پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے حوالے دے کر انہیں حق کو تسلیم کرنے کی مؤثر دعوت اس صورت میں دی گئی۔ اس صورت میں عقائد اور احکام بھی ہیں۔ آیت نمبر 3-4 سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو بھی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات نکل بھی جائے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کروا دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں آیات نازل فرما کر وحی اتار کر اس کو درست کروا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات ارشاد فرمائی ہے وہ حقیقت میں وحی ہے، اور جب کبھی آپ سے لغزش ہوئی ہے اور یا پھر اجتہادی خطا ہوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اس پر تنبیہ کی گئی ہے، اور وحی کے ذریعے سے اس غلطی کو درست کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل عمل جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بالکل وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 14 سے 18 تک واقعہ معراج کے بعض انتہائی اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے، خصوصاً سدرۃ المنتہا کے پاس جو واقعہ پیش آیا، اور لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، ان سب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ ایک تو بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک جانے کا سفر ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، وہ تو برحق ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ معراج کا یہ سفر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا اور آسمانوں میں تشریف لے گئے، یہ بھی برحق ہے، اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، لہذا اس کا بھی انکار کرنا درست نہیں ہوگا۔
آیت نمبر 23 اور 28 سے معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کے معاملے میں قطعی اور یقینی دلائل چاہیے، ظنیات بلکہ مشکوک قسم کی باتوں سے عقائد ثابت نہیں ہو سکتے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، انتہائی موضوع قسم کی روایات، انتہائی ضعیف روایات سے عقائد ثابت کرنے چلے جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ عقیدے کے معاملے میں ضعیف حدیث نہیں چل سکتی، وہاں مضبوط دلائل چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں عقیدہ شفاعت کی آیات بھی آئی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ شفاعت برحق ہے۔ قیامت میں انبیاء کرام، صلحاء، فرشتے اور حفاظ یہ سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، لیکن ظاہر ہے یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی ان کی ہوگی۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو معصوم کہنا، اپنے آپ کو بڑا اچھا نیک پارسا سمجھنا اور کہنا، باور کرانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو مقدس نہیں کہنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور اس قرآن میں کچھ حقائق ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں، اس کا بھی صورت میں ذکر آیا، وہ کافی سارے حقائق ہیں، لیکن ان میں سے دو کی طرف میں یہاں اشارہ کروں گا۔ ایک تو یہ وہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک کسی کا گناہ کوئی اور اپنے سر نہیں لے سکتا، یعنی کہ اس طور پر کہ اصل گناہ گار بالکل بریء ذمہ سمجھا جائے اور سارا گناہ دوسرے کے سر پہ چلا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ بیان ہوا ہے کہ کسی کا ایمان دوسرے کو کام نہیں آئے گا۔ اگر ایک آدمی ایمان لایا ہے تو اس کا ایمان اسی کو کام آئے گا، اس کا ایمان کسی کافر کو کام نہیں ہو سکتا۔ تو وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بعض لوگ اس کو ایصال ثواب کی نفی میں اور ایصال ثواب کے رد میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا مطلب میں نے آپ کو واضح کیا، جو ہمارے اکابر نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد سعی ایمانی ہے، یعنی کہ ایک کا ایمان دوسرے کو کام نہیں آ سکتا، یہ اس کا مطلب ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی نے اپنا کوئی نفلی عمل کیے، نفلی نمازیں پڑھی، نفل نمازیں پڑھی ہیں یا تلاوت قرآن، صدقہ خیرات کیا ہے، اور اس کا ثواب وہ اپنے کسی مرحوم کو بخشنا چاہتا ہے، تو قرآن و سنت کی دوسرے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس ثواب پہنچ سکتا ہے۔ اس آیت میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ سعی ایمانی کی نفی کی گئی ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ القمر۔ سورۃ القمر میں 3 رکوع 55 آیات ہیں، اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ اس کی پہلی آیت ہے، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھلایا تھا، اس لیے اس کا نام سورہ قمر ہے۔ اور سورت کا موضوع دوسری مکی صورتوں کی طرح کفار عرب کو توحید، رسالت، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے، اور اسی ضمن میں قوم عاد، سمود، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں اور فرعون کے دردناک انجام کا مختصر لیکن نہایت فصیح و بلیغ انداز میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صورت تو مکی ہے لیکن اس میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کفار مکہ ہزیمت کا شکار ہوں گے، اور آخرکار ایک دن آئے گا کہ یہ سارے کفار میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، آیت نمبر 45 میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے، اور الحمدللہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ قرآن کریم کی تمام پیشن گوئیوں کی طرح یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اس صورت میں نوح علیہ السلام کی پرسوز دعا کا تذکرہ بھی ہے جو انہوں نے اپنے قوم کے خلاف کی تھی، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ بڑی پرسوز دعا ہے، بڑی مؤثر دعا ہے۔ انسان جب غم کا شکار ہو اور گھرا ہوا ہو مصیبتوں میں، اس وقت یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس صورت میں بار بار ایک جملہ دہرایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ دیکھیں، اس آیت کو لے کر بعض لوگ یہ ڈنڈوڑا پیٹتے ہیں اور یہ کہتے پھرتے نظر آتے ہیں کہ قرآن کریم آسان ہے اور اس کو سمجھنا اور اس سے مسائل نکالنا وہ سب کے لیے آسان ہے، تو سب کو وہ عمومی دعوت دیتے ہیں کہ اس پر غور کرو، اس سے مسائل نکالو، خود سے دین پر تحقیق کرو۔ تو دیکھیں، قرآن کریم نے یہ لفظ اسی آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم سے کوئی آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے، ہدایت حاصل کرنا چاہے تو بآسانی وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، بآسانی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے استنباط کی، جہاں تک بات ہے اجتہاد کی کہ مسائل کا اخذ کیا جائے، تحقیق کی جائے اور مسائل نکالے جائیں، تو یہ تو ایک بہت نازک کام ہے، بڑا پرخطر کام ہے، اور اس کے لیے بہت بڑے علم کی، ایک وسیع تجربے کی ضرورت ہے، اور بڑے علوم اس کے لیے چاہیے۔ ہر ایک کے کام کا یہ میدان نہیں ہے۔ اگلی سورہ سورہ رحمان ہے۔ سورۃ الرحمن میں 3 رکوع 78 آیات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا حسن و جمال و خوبصورتی سورۃ الرحمن ہے۔ مرقات شریف میں، مرقات المفاتیح میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ صورت واحد صورت ہے جس میں بیک وقت انسانوں اور جنات دونوں کو صراحت کے ساتھ مخاطب فرمایا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار یہ کہا گیا ہے۔ اس میں یہ واضح پیغام ہے کہ یہ شریعت ہے، جو قرآن و سنت ہے، اس کے مکلف جس طریقے سے انسان ہے ویسے جنات بھی اس کے مکلف ہیں، اور جنت و دوزخ یہ دونوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلائی ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور بار بار فرمایا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے سورۃ الرحمن مکمل تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الرحمن کو جنات کے اوپر پڑھا تو وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے، اس لیے کہ میں نے جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھا، جب بھی پڑھتا اس آیت کو تو جنات کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریفیں آپ کے لیے۔ سورۃ الرحمن اپنے اسلوب اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے جس کی تاثیر کو کسی بھی زبان میں، کسی بھی ترجمے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، صرف مفہوم بتایا جا سکتا ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن کریم کے عام نسخوں میں اس کو مدنی صورت قرار دیا گیا ہے، لیکن علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کئی روایتوں کی بنا پر یہ رجحان ظاہر کیا ہے یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ الواقعہ، یہ اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ اس میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہ میری امت کو کہیں قیامت کے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے تو اس کو کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت موجود ہے، اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے سورۃ الواقعہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الواقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں، 96 آیات ہیں، اور صورت کی پہلی ہی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کے نام پر اس صورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی معجزانہ طور پر انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ آخرت میں انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا طبقہ تو وہ ایک جماعت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی جماعت ہوگی،
جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے حامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین جنت دیں گے اور اعلیٰ ترین انعامات سے نوازیں گے۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے لیے بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ظاہر ہے ان کے لیے جہنم اور اس کی ہولناکیاں ہیں۔ سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم برحق ہے اور جبریل امین اس کو لے کر آتے ہیں اور مقدس محترم جگہ سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ اس کا ذکر فرما کر انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، کسی بھی انسان کو موت سے مفر نہیں ہے، تو انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ موت کے وقت آدمی چاہے کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو لیکن وہ اپنی موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور نہ ہی ایک آدمی اپنے کسی محبوب ترین آدمی کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہذا وہ ذات وہ پروردگار جو موت اور زندگی کا مالک ہے، وہی مرنے کے بعد بھی انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے وہ سجدہ ریز ہو جائے۔ اس میں احکام بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسمانوں میں یہ فرمایا گیا کہ آسمانوں میں فرشتے ہی قرآن کو چھو سکتے ہیں، اور فرشتے نہایت پاک صاف مخلوق ہے، تو اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ دنیا میں بھی قرآن کریم کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ احادیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ لا یمس القرآن الا الطاہرون، کہ قرآن کریم کو ناپاک آدمی ہاتھ نہ لگائے بلکہ ہمیشہ پاک آدمی ہاتھ لگائے۔ اور آیت نمبر 69 سے ایک سائنسی حقیقت بتائی گئی ہے کہ بارش آسمان سے نہیں اترتی بلکہ بادلوں سے بارش نکلتی ہے، اور یہی سائنسی مشاہدہ بھی ہے۔ آخری صورت ہمارے درس کی سورۃ الحدید ہے، 4 رکوع اور 29 آیات ہیں، اور گزشتہ صورتوں کے مقابلے میں اس کا انداز بیان ذرا مختلف ہے، اور جو معجزانہ فصاحت و بلاغت پچھلی صورتوں میں ہیں اور انتہائی مؤثر اس کا انداز ہے، تو معجزاتی فصاحت و بلاغت تو سورۃ الحدید میں بھی ہے، لیکن وہ جو انتہائی مؤثر اس کا جو انداز ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اور اس میں آیات بھی بڑی بڑی ہیں۔ پچھلی صورتوں میں آیات چھوٹی چھوٹی تھی، اور سورۃ الحدید میں آیات بڑی بڑی ہیں، اور صرف 29 آیات ہیں، حالانکہ 4 رکوع میں پھر بھی 29 آیات ہیں۔ اور آیت نمبر 25 میں لوہے کا ذکر آیا ہے۔ لوہے کو عربی زبان میں حدید کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعدد اسماء حسنی آئے ہیں، العزیز، الحکیم، علی کل شیء قدیر، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، وہو معکم اینما کنتم، کہ وہ ہر جگہ ہے، جو تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ الرؤوف، الرحیم، ذو الفضل العظیم، خبیر، قوی، اور بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور محترم اسماء حسنی موجود ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور فتح مکہ کے موقع پر چونکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنی کی کارروائیاں بڑی حد تک ختم ہو گئی تھی، اور جزیرہ عرب پر مسلمانوں کا غلبہ بڑھ رہا تھا، اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے پر اب زیادہ توجہ دے جو ان کے دین کو مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگیں، اور یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور آخرت کی بہتری کو دنیا کی مال و دولت پر ترجیح دیں۔ اگر ایسا وہ کر لیں گے تو انہیں آخرت میں ایک نور آتا ہوگا جو انہیں جنت تک لے جائے گا، جبکہ منافق لوگ اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے اور وہ پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے۔ اس صورت کے آخر میں عیسائیوں کی تھوڑی سی تاریخ بھی بتائی گئی ہے کہ عیسائیوں کے مذہب میں جہاد نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، رحم دلی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ جب عام عیسائی طبقے نے دین عیسائیت کو چھوڑنا شروع کیا تو
جو عیسائی مذہب کے جو متسلب لوگ تھے، وہ پکے دیندار لوگ تھے، انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جس کو کہا جاتا ہے رہبانیت۔ مطلب یہ تھا اس کا کہ وہ شادیاں نہیں کرتے تھے اور لذت والی چیزوں کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے اور تعلقات زیادہ نہیں رکھا کرتے تھے، گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے، جنگلوں میں غاروں میں نکل جایا کرتے تھے۔ تو رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے حکم سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ تاکید فرمائی تھی کہ اسی دنیا میں رہ کر اور لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو اور تمام حقوق اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت کے مطابق ادا کرو۔ اور عیسائیوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے صورت میں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ احکام اور عقائد بھی بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، آیت نمبر 4 میں، اور آیت نمبر 10 میں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہیں، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام لائے، جو صحابہ اسلام لائے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے بنسبت ان صحابہ کرام کے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ ظاہر ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مقام اس وجہ سے زیادہ ہے، ان کی محنت زیادہ ہے، ان کا رزق زیادہ ہے اور ان پر پریشانیاں، ان پر مشکلات زیادہ پیش ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ایک لفظ ہے مستخلفین فیہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ مال اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو استعمال کے لیے دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قائم مقام بن کر انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ لہذا جب یہ مال اللہ کا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک قائم مقامی کی صورتحال کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس مال کو استعمال کرے اور اس کا غلط استعمال نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 16 سے معلوم ہوتا ہے کہ قساوت قلبی یعنی دلوں کی سختی یہ کس طرح آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ایک لمبے عرصے سے غفلت میں پڑا ہوا ہو، ایک لمبے عرصے سے دین سے دوری ہو، اس کی وجہ سے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے۔ اور ابھی جیسے عرض کیا کہ رہبانیت کی تاریخ بھی اس میں بتائی گئی ہے، اور ساتھ میں ایک مسئلہ بھی بتایا گیا ہے کہ رہبانیت مذہب عیسائیت میں موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں نے خود اپنی طرف سے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے یہ نظام وضع کیا تھا، لیکن کیونکہ یہ نظام فطرت اور دین کے خلاف تھا اس لیے وہ خود ہی اس کی سختیوں کی رعایت نہ کر سکے، اور اندر ہی اندر وہ ان کی حدود اپنی ہی حدود کو توڑتے رہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، لیکن وہ اندر ہی اندر زنا کرتے رہے اور لذتیں بھی انہوں نے اٹھائیں۔ تو ان عیسائیوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیں گے، اس میں وعدہ کیا گیا ہے، اور اکثر ایمان نہیں لاتے تو وہ ناکام ہوں گے۔ آیت نمبر 27 میں اس کو دیکھ لیا جائے، اور آیت نمبر 25 سے معلوم ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، حدید کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے بڑا اہم سائنسی انکشاف ہے یہ کہ لوہا اس دنیا کی دھات نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور جہاں سے نازل کیا گیا ہے، اور جدید تحقیقات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں آپ اس کی تحقیق دے سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی بیشی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔